بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کے نئے ناول سیکرٹ آئی کا تیسرا حصہ۔ داور اسپیکنگ۔ سر داور کی آواز سنائی دی۔ چیف آف پاک ایشیا سیکرٹ سروس X2 اسپیکنگ۔ بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر۔ سر داور کا لہجہ مؤدبانہ ہو گیا۔ سر داور، کاؤنٹر میں ہماری کون سی لیبارٹری ہے اور وہاں سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ سر وہاں جدید رپورٹس پر تحقیقات ہو رہی ہیں اور سیکیورٹی کے بے حد سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ابھی لیبارٹری میں ابتدائی مراحل کا کام ہو رہا ہے۔ کیا وہاں کوئی خطرے کی بات ہے؟ سر داور نے لیبارٹری کے بارے میں بتاتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ دشمن وہاں کوئی اہم مشن مکمل کرنا چاہتا ہے۔ لیبارٹری کے زیر زمین حصے میں جانے کے لیے خفیہ راستے کی کیا پوزیشن ہے؟ بلیک زیرو نے مزید پوچھا۔ زیر زمین حصے میں جانے کے لیے کوئی خفیہ راستہ نہیں۔ سائنسدان اور دیگر عملہ عام راستہ ہی استعمال کرتے ہیں، سر داور نے الجھے ہوئے لہجے میں بتایا۔ یہ بے حد اہم بات ہے۔ کیا لیبارٹری کی زمین دوز بلڈنگ ایک منزلہ ہے؟ بلیک زیرو نے کچھ سوچتے ہوئے کسی خیال کے تحت کہا۔ یس سر۔ سر داور نے کہا تو بلیک زیرو کے ماتھے پر کئی شکنیں ابھر آئیں۔ چونکہ سر داور پاک ایشیا کی تمام لیبارٹریز کے انتظامی انچارج تھے اور ان میں وزٹ بھی کرتے رہتے تھے، اس لیے بلیک زیرو کا اندازہ تھا کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ کیا وہاں ڈاکٹر گلریز نامی کوئی سائنسدان بھی کام کرتے ہیں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ جی ہاں، سر داور نے مختصر سا جواب دیا۔ سیکرٹ سروس کو ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ دشمن اس ڈاکٹر گلریز کو بھاری رقم دے کر کوئی اہم معلومات حاصل کرنا یا کوئی اور کام کرانا چاہتا ہے۔ آپ اس پر کوئی چیک بٹھا دیں، کوئی اہم بات معلوم ہو تو فوراً سر سلطان کے نوٹس میں لے آئیں۔ اس سائنسدان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بلیک زیرو نے صورتحال واضح کرتے ہوئے سر داور سے پوچھا۔ سر ڈاکٹر گلریز کے بارے میں اب تک کوئی مشکوک بات تو معلوم نہیں ہو سکی، لیکن پھر بھی میں اس کی فائل منگوا کر پڑھتا ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ کچھ لالچی شخص ہے، لیکن اس حد تک گر جائے گا کبھی سوچا نہیں تھا۔ سر داور نے سوچنے کے انداز میں کہا۔ ان کا لہجہ پریشان کن تھا۔ اوکے، آپ کو لیبارٹری کے بارے میں کوئی اہم بات معلوم ہو تو مجھے فوراً بتائیں۔ میں اس کی سیکیورٹی کے لیے سیکرٹ سروس کے 2 ممبران کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں۔ بلیک زیرو نے کہا۔ کیا آپ عمران صاحب کو بھی بھجوا سکتے ہیں؟ سر داور کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ نہیں، عمران فی الحال کسی اور کام میں مصروف ہے، بلیک زیرو نے کہا اور رابطہ ختم کر کے ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ عمران کے لاپتہ ہونے کے بارے میں اپنی لا علمی کو چھپا گیا تھا۔ پیٹر یاس کو جس مشکوک شخص کے پکڑے جانے کی اطلاع ملی تھی اس کی شکل عمران سے ہو بہو ملتی جلتی تھی۔ تحقیق پر یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ گویا اس کے لیے قارون کا خزانہ ہاتھ آ جانے والی بات تھی، ورنہ اسے بتایا گیا تھا کہ عمران کو قابو کرنا ممکن نہیں۔ سیکرٹ آئی کے چیف نے اسے اور چیلسی کو بریفنگ دیتے ہوئے خاص طور پر ہدایات کی تھیں کہ عمران اور سیکرٹ سروس کے ممبران سے بچ کر رہیں اور ان سے الجھنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ کارٹر نے لیبارٹری میں داخلے کے لیے اسے عمران کا روپ دھارنے کا خیال آیا تھا۔ اس نے فوراً اس پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگرچہ یہ ایک بے حد خطرناک کام تھا، مگر اسے لیبارٹری پر ریڈ کرنے اور ڈائریکٹ ایکشن کے برخلاف یہی آپشن بہتر لگا تھا، کیونکہ اس کی کرمنالوجی کے استاد نے اسے جو پتے کی بات بتائی تھی وہ یہی تھی کہ دشمن کے درمیان ان کا روپ دھار کر سیکرٹ تک پہنچنا اور اپنا ٹارگٹ خاموشی سے ہٹ کر کے نکل جانے والا ہی سب سے بہترین جاسوس سمجھا جاتا ہے۔ ماضی میں اس نے ایسے کئی مشنز کامیابی کے ساتھ مکمل کیے تھے۔ اسے دوسروں کے لہجے کی کاپی کرنے میں ایک خاص مہارت حاصل تھی۔ اگرچہ ہیڈ کوارٹر میں اسے عمران کی خفیہ ریکارڈنگ پر مبنی سین دکھائے اور آواز سنائی گئی تھی، لیکن عمران کا کردار نبھاتے ہوئے اسے بے حد مشکل پیش آئی تھی اور اس نے دانستہ عمران کے ساتھیوں کے ساتھ ملاقات سے گریز کیا تھا۔ عمران کو قتل کرنے کا ارادہ اس نے فی الحال ملتوی کر دیا تھا اور اسے طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا کر اپنے خفیہ اڈے پر رکھا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ مشن مکمل کرنے کے بعد وہ اس پر تشدد کر کے پاک ایشیا کے سیکرٹس بھی حاصل کر لے گا۔ مشن پر روانہ ہونے سے قبل اس نے چیلسی کے ساتھ کچھ معاملات طے کیے اور پھر مطمئن ہونے کے بعد وہ کارٹر روانہ ہو گیا۔ لیبارٹری میں جانے سے پہلے پیٹر یاس نے کارٹر کے قریب سیکرٹ آئی کے تحت قائم کیے گئے
قبائلی نوجوانوں کی برین واش اور انہیں تخریبی کارروائیوں کی تربیت دینے کے لیے ایک خفیہ سینٹر کا بھی دورہ کیا، جس کی ہدایات اسے ہیڈ کوارٹر سے روانہ ہونے سے قبل کرنل ولیم نے خاص طور پر دی تھی۔ یہاں ان کی خفیہ تنظیم کا مقامی ہیڈ مائیکل موجود تھا۔ مائیکل نے اسے تربیت مکمل کرنے والے لڑکوں سے بھی ملوایا اور اس نے پہلے والوں کی رپورٹ بھی پیش کی۔ ان لڑکوں نے اب تک کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں؟ پیٹر یاس نے تقریب کاری کے لیے لائے گئے نوجوانوں کی فائل کو ایک نظر دیکھنے کے بعد پوچھا۔ سر، اب تک 13 مختلف ٹارگٹس ہٹ کیے گئے ہیں، جن میں چند اہم ملکی اور غیر ملکی شخصیات کا اغوا اور قتل بھی شامل ہے۔ 6 حساس مقامات پر بم دھماکے کروائے گئے ہیں، مائیکل نے بڑے فخری انداز میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو پیٹر یاس کا چہرہ کھل اٹھا۔ گڈ، ان لڑکوں میں سے جو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے، ہم انہیں سیکرٹ آئی کے مستقل ایجنٹ بنا کر اپنے وہ عزائم پورے کریں گے جس کے لیے یہ ٹریننگ سینٹر بنایا گیا ہے۔ پیٹر یاس نے اس کی کارکردگی سے خوش ہو کر کہا۔ وہ اس وقت ٹریننگ سینٹر کے ہی ایک حصے میں بنائے گئے زمین دوز خفیہ بنکر نما آفس میں موجود تھے، جس کا ایک زیر زمین راستہ جنگل سے باہر نکلتا تھا۔ یہ راستہ کسی بھی ممکنہ آپشن سے بچنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یس سر، مائیکل نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کچھ دیر ٹریننگ سینٹر کے حوالے سے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات پر بھی بات چیت کرتے رہے وہ دونوں، جس کے بعد مائیکل نے اپنا سیل فون نکالا اور کسی کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو، ڈارک وے۔ رابطہ قائم ہوتے ہی موبائل فون کے آن کیے گئے اسپیکر سے آواز سنائی دی۔ کوڈ بتاؤ، مائیکل نے سخت لہجے میں کہا۔ بلو مون کلیئر، دوسری طرف سے کہا گیا تو مائیکل نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ اوکے، ڈارک وے پر آ جاؤ، پارسل ساتھ ہی لیتے آنا، مائیکل نے کہا اور دوسری طرف سے جواب سننے کے بعد سیل فون آف کر دیا۔ یہ آدمی کب سے تمہارے ساتھ کام کر رہا ہے؟ پیٹر یاس نے کال ختم ہونے کے بعد پوچھا۔ سر، 6 سال ہو گئے ہیں، بھروسے کا آدمی ہے، مائیکل نے بتایا۔ لالچی تو نہیں؟ پیٹر یاس نے دوبارہ پوچھا۔ پیسے کے معاملے میں تھوڑا لالچی ہے، مگر بندہ بڑے کام کا ہے، مائیکل نے کہا تو پیٹر یاس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ایک بات یاد رکھو مائیکل، لالچی آدمی کتنا بھی کام کا ہو، وقت پڑنے پر دھوکہ دے سکتا ہے، پیٹر یاس نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ سر، میں نے اس پر ایک کاؤنٹر چیک رکھا ہوا ہے، مائیکل نے بے شرمی سے دانت نکالتے ہوئے کہا تو پیٹر یاس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر دونوں کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس دوران پیٹر یاس نے اپنے سیل فون سے اپنے خفیہ اڈے پر فون کر کے عمران کے بارے میں رپورٹ بھی لی، جس کے بعد وہ قدرے مطمئن ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مائیکل نے اپنے اہم قبائلی سورس کے ساتھ اس کی ملاقات کروائی۔ پیٹر یاس نے اس کے ساتھ چند معاملات کی ڈیل کی اور اسے بھاری رقم کیش کی صورت میں ادا کر دی۔ قبائلی سورس کے رخصت ہوتے ہی پیٹر یاس نے مائیکل کو کچھ ضروری ہدایات دی اور پھر کاؤنٹر کی لیبارٹری میں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ دوستوں، ناول میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل سحر وائس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری طرف سے آنے والے ناولز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ آئیے ناول میں آگے بڑھتے ہیں۔ عمران کا روپ دھارنے کے بعد پیٹر یاس فلیٹ سے عمران کی اسپورٹ کار لے کر نکلا اور سینٹرل انٹیلیجنس کی عمارت کے باہر پہنچ گیا۔ یہ وہی کار تھی جس پر عمران ہوٹل گیا تھا۔ ابھی وہ سیکیورٹی چیکنگ کے لیے کھڑے اہلکار کو اپنا تعارف کرانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ گیٹ کے آگے سے رکاوٹ ہٹا لینے پر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی اور اسے آفس کی پارکنگ میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ غالباً مین گیٹ پر کھڑے سیکیورٹی اہلکار نے اسے بطور عمران پہچان لیا تھا، اسی لیے انہوں نے باقاعدہ سلام بھی کیا تھا۔ اس نے کار کا دروازہ لاک کیا اور پھر سپر فیاض کے دفتر کی جانب چل دیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ دفتر کے باہر بیٹھے چپراسی نے بھی اسے دیکھ کر نہ صرف سلام کیا بلکہ اپنے دانتوں کی نمائش بھی کی، لیکن پیٹر یاس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ اسے حیران اور پریشان چھوڑ کر فیاض کے دفتر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ہائے، ہیلو، ہاؤ آر یو؟ پیٹر یاس نے کرسی گھسیٹ کر فیاض کی آفس ٹیبل کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ واٹ؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ پیٹر یاس نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا تو فیاض کے چہرے پر شکنیں سی بھر آئیں۔ پیٹر یاس عمران کے لہجے کی بہترین نقل کر رہا تھا۔ ارے یہ تم ہو، کمال ہے، نہ سلام نہ دعا، یہ انگریزوں والے القابات، ہائے، ہیلو،
تو تمہیں پسند ہی نہیں تھے، پھر آج کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ سپر فیاض نے الجھن آمیز لہجے میں گویا عمران پر طنز کیا تو وہ بڑے پراسرار انداز میں مسکرا دیا اور کوئی جواب دینے کے بجائے سر گھما کر آفس کا جائزہ لینے لگا۔ پیٹر یاس کو پاکیشیا بھیجنے سے قبل سی اے کے چیف نے جن لوگوں کے بارے میں بریفنگ دی تھی ان میں فیاض بھی شامل تھا، اس لیے اسے پتا تھا کہ اسے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ وہ یہاں عمران کے والد سر عبد الرحمن سے ملنے آیا تھا، جن سے ملاقات کے لیے فیاض کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ حیرت ہے، اس قدر سنجیدگی، تمہاری تو سٹی گم ہو گئی ہے، بات کیا ہے؟ اور ہاں، کہاں تھے تم اتنے دن سے؟ میں نے 2-3 مرتبہ فلیٹ پر فون بھی کیا، ایک ضروری کام کے سلسلے میں۔ وہ سلیمان بتا رہا تھا کہ تم غائب ہو، تمہاری واپسی کب ہوگی؟ کچھ پتہ نہیں۔ کہاں تھے تم؟ کیا بیرون ملک؟ فیاض بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ نہیں، یہی تھا، بس سیکرٹ سروس کے ایک ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ پیٹر یاس نے خلاف توقع سنجیدگی سے مختصر سا جواب دیا تو فیاض، جو گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ ایک فائل بھی چیک کر رہا تھا، اسے بند کرنے کے بعد آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو یوں دیکھنے لگا جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ اوہ میرے خدایا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یا تو آج میں پاگل ہو جاؤں گا یا… فیاض نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ عمران کی کایا پلٹ سے خاصا پریشان سا ہو گیا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے آخر؟ پیٹر یاس اپنے چہرے کو شگفتہ بناتے ہوئے زیر لب مسکرایا۔ ارے تو تمہارے خیال میں یہ کوئی بات نہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اوہ میں بھی کیسا بے وقوف ہوں، تم سے ٹھنڈے گرم کا تو پوچھا ہی نہیں۔ کیا چلے گا، کافی یا کولڈ ڈرنک؟ فیاض نے بڑے خلوص سے پوچھا، لیکن پیٹر یاس نے خلاف توقع انکار کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ اوہ کم ان، تکلف رہنے دو، میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ اچھا پتہ کرو پاپا آفس میں بیٹھے ہیں؟ پیٹر یاس نے اسے ٹھنڈا یا گرم لانے سے منع کرتے ہوئے ایکسٹیشن کی طرف اشارہ کیا تو فیاض کی آنکھیں پھیل کر کانوں تک چلی گئیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے آنکھیں اچھی طرح ملی اور پھر ہونرنوں کی طرح عمران کو دیکھنے لگا، جس کی حرکات و سکنات اس کے مزاج کے بالکل الٹ نظر آ رہی تھی۔ ہاں آفس میں ہی ہیں، لیکن کیا کہوں ان سے؟ فیاض نے لفظ پاپا پر کندھے اچکاتے ہوئے فون کی ایکسٹیشن کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر پھر رک کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کہنا عمران ملنا چاہتا ہے، تم بھی ساتھ چلنا؟ پیٹر یاس نے کہا۔ لیکن کس سلسلے میں؟ فیاض نے اسے پوچھا۔ ارے فادر کو ملنے کے لیے کیا پہلے مسئلہ بتانا پڑے گا؟ پیٹر یاس نے قدرے سخت لہجے میں کہا تو فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ چند سیکنڈ کے بعد ریسیور اٹھا لیا گیا۔ دوسری طرف سر عبد الرحمن تھے۔ سر فیاض بول رہا ہوں، عمران آپ سے ملنا چاہتا ہے، کسی خاص مسئلے کے سلسلے میں۔ فیاض نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ سیٹ میں چونکہ لاؤڈر کا سسٹم نہیں تھا، اس لیے پیٹر یاس دوسری طرف سے آنے والی آواز نہ سن سکا۔ سر وہ کہہ رہا ہے کہ آفس میں کرنے والی بات ہے، فیاض نے کہا تو پیٹر یاس نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس طرح سر ہلایا جیسے اس کی عقل مندی کی داد دے رہا ہو۔ آؤ، باس نے ملاقات کے لیے صرف 10 منٹ دیے ہیں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ملاقات کرنی ہے تو گھر آئے، یہ آفس ہے، یہاں تمہاری فضول گفتگو سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ فیاض نے ریسیور رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی اپنی کیپ اس نے اٹھا کر پہن لی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں سر عبد الرحمن کے آفس میں موجود تھے۔ ہیلو ڈیڈی، ہاؤ آر یو؟ پیٹر یاس نے آفس میں داخل ہو کر بلند آواز میں کہا اور سر عبد الرحمن کی ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ساتھ والی کرسی پر فیاض بھی بیٹھ گیا۔ سر عبد الرحمن کے چہرے پر خلاف معمول مسکراہٹ آ گئی اور وہ اپنی اینک کو، جسے انہوں نے کسی فائل کو پڑھنے کے لیے آنکھوں پر لگا رکھا تھا، گو ناک کے کنارے پر لے جا کر عمران کو آنکھیں سکیڑ کر غور سے دیکھنے لگے۔ آپ کیسے ہیں ڈیڈی؟ بڑے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں سلام کیا جائے۔ ممی کیسی ہیں؟ پیٹر یاس نے مسکراتے ہوئے کہا تو فیاض۔ سر عبد الرحمن آنکھیں پھاڑے حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے۔ ان کا منہ تعجب سے بے اختیار کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ اگر کوئی رقم وغیرہ کا مسئلہ ہے تو بتاؤ، آخر میری دولت کس دن کام آئے گی؟ عمران کے رویے سے پریشان ہو کر سر عبد الرحمن نے
بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا تو فیاض کی آنکھیں حیرت سے پھیل کر کانوں تک چلی گئیں۔ وہ کبھی باپ اور کبھی بیٹے کو دیکھے چلا جا رہا تھا کہ یہ اچانک کیا انقلاب آ گیا ہے۔ ارے نہیں پاپا، یہ رقم وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دراصل میں نے سائنسی شعبے میں تحقیق کا کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ حکومت کی کسی اہم لیبارٹری میں کام کروں۔ کارٹر میں حکومت نے ایک بڑی لیبارٹری بنائی ہے جہاں سائنسدانوں کی تقرری کا کام ہمارے نئے وزیر اعظم صاحب ہی کر رہے ہیں۔ آپ سے ان کے دوستانہ تعلقات ہیں۔ پیٹر یاس نے کہا تو سر عبد الرحمن ایک طویل سانس لے کر رہ گئے، جبکہ رقم کی پیشکش ٹھکرائے جانے پر فیاض کندھے اچکا کر رہ گیا۔ تو تم مجھ سے سفارش کروانے آئے ہو، جبکہ تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ میں سفارش کے سخت خلاف ہوں۔ سر عبد الرحمن کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اوہ کم آن ڈیڈی، کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کروں؟ مجھ میں قابلیت ہے، سفارش تو اب ہماری پہچان بن گئی ہے۔ پیٹر یاس نے سر عبد الرحمن کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی دلیل اور اصرار پر وہ کچھ موم سے ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے۔ کیا تم سیکرٹ سروس چھوڑ رہے ہو؟ کیا تمہارا چیف اس کی اجازت دے دے گا؟ یہاں سے تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ سر عبد الرحمن نے نیم رضامندی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا تو پیٹر یاس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب کام ہو جائے گا۔ بس کچھ نہ پوچھیں، تنخواہ نہ بتانے سے میرا بھرم رہ جائے گا، اور رہی بات سیکرٹ سروس کے چیف کی، تو میں بطور فری لانسر ورک کرتا ہوں، باقاعدہ ملازم نہیں ہوں۔ پیٹر یاس نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سر عبد الرحمن دھیرے سے مسکرا دیے اور ٹیلی فون اٹھا کر وزیر اعظم صاحب کو فون کرنے لگے۔ بلیک زیرو نے ٹارچر روم کا دروازہ بند کیا اور پھر اسے لاک کرنے کے بعد آپریشن روم کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن شان کو تنویر بے ہوش کر کے اس کے حکم پر دانش منزل لے آیا تھا، جہاں اس نے کیپٹن شان سے MI کے حیدر میں واقع ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں پیش آنے والے واقعے اور دیگر اطلاعات کی روشنی میں پوچھ گچھ کی تھی۔ کیپٹن شان کافی سخت جان واقع ہوا تھا اور بلیک زیرو کو اسے تفتیش کرنے کے لیے جدید سائنٹیفک طریقے استعمال کرنے پڑے تھے۔ اس نے تشدد کرنے سے گریز کیا تھا کیونکہ یہ صرف محض مجرموں کو ڈرانے دھمکانے کا ایک حربہ تھا، جبکہ کیپٹن شان ایک تجربہ کار ایجنٹ تھا جس سے پوچھ گچھ کے لیے نئے اور جدید حربوں کی ضرورت تھی۔ کیپٹن شان نے بے حد اہم انکشافات کیے تھے۔ اس نے MI سمیت ملک کی دوسری انٹیلیجنس ایجنسیوں میں بھی بعض اہم افراد کے CIA سے رابطے کا انکشاف کیا تھا۔ بلیک زیرو کے لیے البتہ یہ بات نہیں تھی کہ CIA کے تحت ایکریمیا نے خفیہ تنظیم سیکرٹ آئی کے نام سے قائم کی ہے، جس کے پاک ایشیا کے مختلف اداروں اور حکومت میں ایجنٹ موجود ہیں۔ کیپٹن شان ایکریمیا کا اہم مہرہ ثابت ہوا تھا، جس کے اعتراف جرم پر بلیک زیرو نے اسے کورٹ مارشل کا فیصلہ کیا تھا اور اسے موت کی سزا دینا چاہتا تھا، لیکن چونکہ MI سے اسے آفیشنلی سیکرٹ سروس کے حوالے کیا گیا تھا، اس لیے بلیک زیرو نے اسے ہلاک کرنے سے گریز کیا تھا۔ وہ آپریشن روم میں بیٹھا کچھ دیر تک اس مسئلے پر غور کرتا رہا، پھر MI کے چیف سے رابطے کا سوچ کر ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ X2 اسپیکنگ۔ اس نے ریسیور اٹھا کر اسے کان سے لگاتے ہوئے کہا، سلطان بول رہا ہوں، کیا عمران یہاں موجود ہے؟ دوسری طرف سر سلطان تھے۔ طاہر بول رہا ہوں سر، عمران صاحب سے اب تک رابطہ نہیں ہو سکا۔ بلیک زیرو کے لہجے میں شرمندگی کا عنصر موجود تھا۔ طاہر بیٹا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ بھائی حد ہو گئی ہے، اتنے دن ہو گئے اور اب تک عمران سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ خدا نہ خواستہ وہ کوئی جن بھوت تو نہیں ہے؟ سر سلطان نے خفا ہوتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھا۔ سوری سر، ہمارے لیے تو عمران صاحب جن بھوت ہی بن گئے ہیں۔ سیکرٹ سروس کے ارکان سے بھی وہ ملنے سے کترا رہے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، کترا رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا وہ اپنے ساتھیوں سے ناراض ہے؟ سر سلطان کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ نہیں سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن نہ تو وہ کسی سے مل رہے ہیں اور نہ ہی رابطہ کیا گیا ہے۔ بلیک زیرو نے الجھن آمیز لہجے میں کہا، جیسے وہ خود بھی کلیئر نہ ہو کہ اصل بات کیا ہے۔ اوہ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ابھی سر عبد الرحمن اور بھابھی سے رابطہ کر کے پوچھتا ہوں، شاید انہیں کوئی خبر ہو۔ سر سلطان نے حیران ہو کر کہا، کوئی اہم بات معلوم ہو تو مجھے بھی بتائیے گا۔ بلیک زیرو نے کہا،
ارے اب یہ نوبت بھی آنا تھی کیا؟ اب اس عمر میں کہیں مجھ سے باقاعدہ جاسوسی کروانے کا ارادہ تو نہیں ہے تمہارا؟ سر سلطان کے کارڈار جملے پر بلیک زیرو بے اختیار کھسیانی سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ آئی ایم سوری، ریئلی ویری سوری سر، میرا مطلب کچھ اور تھا، بلیک زیرو نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ میں سمجھتا ہوں بیٹا، تم لوگوں کی صلاحیتوں پر مجھے پورا بھروسہ ہے، یہ بات تو برسبیل تذکرہ یوں ہی مذاق میں کہہ دی۔ میں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ کیپٹن شان کو تم نے کیوں حراست میں لے لیا؟ مجھے ابھی ایک رپورٹ ملی ہے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ سر سلطان نے وضاحت مانگی۔ سر، یہ دشمن کا ایجنٹ ہے، اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ کچھ ایسی انفارمیشنز ملی ہیں جو فون پر شیئر کرنا ٹھیک نہیں، میں آپ کو تحریری رپورٹ بھجواتا ہوں، بلیک زیرو نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ طاہر بیٹا، ہولڈ کرو، میرے دوسرے ڈائریکٹ نمبر پر سر عبد الرحمن کی کال ہے۔ سر سلطان نے کہا۔ میں ہولڈ کرتا ہوں سر، بلیک زیرو نے جلدی سے کہا۔ تو سر سلطان نے اوکے تم بھی سنو کہہ کر دوسرے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ اس سیٹ پر سر عبد الرحمن کے آفس کا نمبر ایک کونے میں مخصوص کوڈ نمبر کی صورت میں ڈسپلے ہو رہا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ پر ریڈ لائٹ جل بجھ رہی تھی۔ ہیلو، سلطان بول رہا ہوں، سر سلطان نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا۔ تو ریڈ لائٹ بجھ گئی اور سبز جل اٹھی۔ یہ عمران کو کیا ہو گیا ہے بھائی؟ ایک دم ہی بدل گیا ہے۔ دوسری طرف سے سر عبد الرحمن نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تمہاری ملاقات ہو چکی ہے اس شیطان سے؟ یہاں تو مجھ سمیت پوری سیکرٹ سروس اسے ڈھونڈتی پھر رہی ہے، سر سلطان نے چونکتے ہوئے کہا۔ ڈھونڈتی پھر رہی ہے؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ کیا وہ کوئی مجرم ہے؟ سر عبد الرحمن کا لہجہ ایک دم غسیلا ہو گیا۔ اوہ ہو بھائی، وہ کئی دنوں سے گدھے کے سر کے سینگ کی طرح غائب ہے، جبکہ X2 اس سے کوئی اہم کام لینا چاہتا ہے، سر سلطان نے گول مول انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ X2 سے کہو اب اسے بھول جائے، سیکرٹ سروس کے لیے وہ ساری زندگی سڑکوں پر بیکاری کی جوتیاں نہیں گھسیٹ سکتا، سر عبد الرحمن نے بڑے پراسرار سے انداز میں کہا۔ تو سر سلطان بے اختیار کرسی سے اچھل پڑے، جبکہ بلیک زیرو جو ہولڈ آن رکھے تھا ریسیور کے ذریعے بات چیت سن رہا تھا، اس کے چہرے پر بھی حیرت امڈ آئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ کیا عمران نے سیکرٹ سروس چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ سر سلطان کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ فیصلہ کر لیا؟ ارے بھائی، اس نے تو سیکرٹ سروس چھوڑ بھی دی ہے، وہ آیا تھا میرے پاس X2 کی ناانصافیوں کا رونا رونے، سر عبد الرحمن کے لہجے میں خفگی تھی۔ ارے کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ عمران اور سیکرٹ سروس کو چھوڑ دے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ مچھلی بھی بلا تالاب سے باہر رہ سکتی ہے، وہ تو پیدا ہی جاسوسی کے لیے ہوا ہے، سر سلطان نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں توجیہ پیش کرتے ہوئے کہا، جبکہ بلیک زیرو نے جو یہ گفتگو حیرت کے ساتھ سن رہا تھا بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ خیر، اب ان باتوں پر بحث کرنے کا کیا فائدہ؟ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ عمران نے اب بطور سائنسدان ملک کے لیے خدمات سر انجام دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سر عبد الرحمن کی بات سن کر اب حیرت کے مارے کرسی سے اچھلنے کی باری بلیک زیرو کی تھی، جبکہ سر سلطان کہکہا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے سر سلطان؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ میرا بیٹا اپنی صلاحیتوں سے ملک کا نام روشن کرے؟ سر عبد الرحمن کو پھر غصہ آ گیا اور ان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ ارے ارے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ عمران جتنا تمہیں عزیز ہے، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ مجھے عزیز نہیں ہوگا؟ اس کی کسی بھی فیلڈ میں ترقی ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں اس نے تمہیں بے وقوف، اوہ میرا مطلب ہے چکر تو نہیں دیا؟ یہ فیصلہ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے تو قطعاً یقین نہیں آ رہا، سر سلطان نے سر عبد الرحمن کی ناراضگی پر معذرت خواہانہ انداز میں دوسرے پہلو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تم کہنا چاہتے ہو کہ عمران نے مجھے الو بنایا ہے؟ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں، وہ لاکھ لاؤبالی اور متول مزاج سے ہی، لیکن مجھ سے اس قدر سنگین مذاق نہیں کر سکتا، آخر میں اس کا باپ ہوں، سر عبد الرحمن نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تو سر سلطان نے بے اختیار اپنا سر پکڑ لیا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سر عبد الرحمن کو اپنی بات کیسے سمجھائیں، جبکہ دوسری جانب بلیک زیرو دلچسپی کے ساتھ یہ گفتگو سن کر مسکرا رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ عمران نے
بطور سائنسدان کسی لیبارٹری میں کام کرنے کا فیصلہ کسی خاص اسٹریٹجی کے تحت کیا ہوگا، تاہم وہ محض تفریح کے لیے وہاں چلا گیا ہوگا اور عمران سے یہ بعید نہیں تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ وہ شیطان کون سی لیبارٹری میں گیا ہے؟ سر سلطان نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کاؤنٹر میں کوئی خفیہ لیبارٹری ہے، نام کا تو مجھے نہیں پتا، سر عبد الرحمن نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک اٹھا، کیونکہ نقلی وزیر داخلہ سے ملنے والے خفیہ پیغام میں بھی کاؤنٹر کی لیبارٹری کا ذکر موجود تھا۔ بھائی حد ہو گئی، اس شیطان نے مجھے بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا، ساری عمر کی محبتوں کا یہ صلہ دیا ہے۔ سر سلطان نے گلہ کرتے ہوئے اپنے دل کے پھپوڑے پھوڑے۔ نہیں سر سلطان، ایسا نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ سب کچھ اچانک ہی ہوا ہوگا، وہ یقیناً واپسی پر تم سے مل کر تفصیل کے ساتھ بتا دے گا۔ سر عبد الرحمن نے عمران کی طرفداری پر سر سلطان اور بلیک زیرو حیران رہ گئے۔ ارے سر عبد الرحمن، تمہاری تو کایا ہی پلٹ گئی ہے، مسلسل عمران کی حمایت کیے جا رہے ہو، تو کیا اس نے ڈیوٹی جوائن کر لی ہے؟ سر سلطان بحث کے بجائے اب مکمل سرنڈر کر چکے تھے۔ ہاں، عمران نے ڈیوٹی بھی جوائن کر لی ہے، سر عبد الرحمن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا، تو دنیا کا بہترین جاسوس اب سیکرٹ سروس چھوڑ کر باقاعدہ سائنسدان بن گیا ہے، تم تو خوش ہونا سر عبد الرحمن، سر سلطان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں میں تو بہت خوش ہوں، لیکن لگتا ہے تم خوش نہیں ہو، سر عبد الرحمن نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، میں بھی خوش ہوں، مگر کیا بھابھی کو پتا ہے؟ سر سلطان نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ عمران کی اماں بھی کا رد عمل کیا ہوگا، اس بارے میں تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نہیں، فی الحال اسے کچھ نہیں پتا، ویسے بھی اس قسم کی باتیں گھر کی خواتین کو فوراً بتا دینا ضروری نہیں، سر عبد الرحمن نے خشک لہجے میں کہا۔ تو سر سلطان سمجھ گئے کہ وہ فی الحال اس پہلو پر گفتگو کرنا نہیں چاہتے۔ عمران نے حکومت کو کام کرنے کی آفر کی تھی یا اسے کوئی پیشکش ہوئی تھی؟ اور وہ کاؤنٹر کی لیبارٹری میں کیوں گیا ہے؟ سر داور والی بڑی اہم لیبارٹری میں کیوں نہیں گیا؟ سر سلطان نے پوچھا۔ وہ شاید جاننا چاہتے تھے کہ عمران نے بطور سائنسدان کام کرنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ حکومت کی طرف سے تو کوئی آفر نہیں تھی، عمران نے خود ہی کاؤنٹر والی لیبارٹری میں کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے پتہ کرایا تو یہ لیبارٹری براہ راست ہمارے وزیر اعظم صاحب کے انڈر ہے، جبکہ باقی لیبارٹریز کے انتظامی انچارج سر داور ہیں، اس لیے ان کو کہہ دیا گیا۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ وہ میرا کہا ٹال نہیں سکتے، سر عبد الرحمن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو یہ بات ہے، لیکن عمران نے اسی لیبارٹری میں ہی جانے کا فیصلہ کیوں کیا اور پھر تم اور سفارش کرو؟ بات کچھ ماننے والی نہیں لگتی، سر سلطان نے ہنکارہ بھرتے ہوئے حیران ہو کر کہا۔ تو سر عبد الرحمن بے اختیار ہنس پڑے۔ ہاں یہ بات تو ہے، سفارش کے تو میں سخت خلاف ہوں، لیکن اس نے زندگی میں پہلی بار کوئی ڈھنگ کا کام کرنے کے لیے مجھے بڑے مہذب انداز میں سفارش کی تھی، ورنہ میں تو اسے ناخلف ہی سمجھتا رہا ہوں، اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس شیطان کی بات ماننا پڑی، اور وہ اس معیار پر پورا بھی اترا تھا۔ میرا ضمیر مطمئن ہے، سر عبد الرحمن نے وضاحت کی۔ اور لیبارٹری کے انتخاب کی بات؟ سر سلطان نے دوبارہ پوچھا۔ ارے تم نے تو باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں، ویسے مجھے اس بارے میں نہیں پتا، تم فون کر کے پوچھ لو، سر عبد الرحمن نے برا مناتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے اس واقعے کی باقاعدہ رپورٹ ایکسٹرو کو بھجوانا پڑے گی، یہ کوئی نظر انداز کرنے والا سانحہ نہیں ہے، سر سلطان نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ ان کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ ہاں ضرور بھیجو، اور ایکسٹرو کو یہ بھی کہہ دینا کہ اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، ہم باپ بیٹا دونوں اس بات سے خوش ہیں، سر عبد الرحمن نے کہا۔ تو سر سلطان اور بلیک زیرو بے اختیار زیر لب مسکرا کر رہ گئے، دونوں ان کی خوشی سے محظوظ ہوتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ عمران لیبارٹری کو چھوڑ کر اپنی فیلڈ میں واپس آ گیا تو سر عبد الرحمن کے دل پر کیا گزرے گی۔ بھائی ہم تو خوش ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا کہ ہمارا ایک جاسوس کم ہو گیا ہے، اور جاسوس بھی ایسا جو لاکھوں میں ایک ہے، اور رہی بات ایکسٹرو کی تو وہ ہر معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتا، ہاں ایسا کچھ کرنے کا سوچ لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، سر سلطان نے کہا۔ اگر ایسا ہے تو پھر دیکھ لیں گے،
X2 سے کہنا کوئی اور جاسوس بھرتی کر لے۔ سر عبد الرحمن نے ہنکارا بھرتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اللہ حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا تو سر سلطان نے ریسیور کریڈٹ پر رکھ کر ہولڈ آن کیا ہوا ریسیور اٹھا لیا جس پر بلیک زیرو یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ لو بھائی، یہ تو ہو گیا نا ٹائے ٹائے فش۔ اب تم کیا کہتے ہو طاہر بیٹے؟ کیا عمران واقعی سیکرٹ سروس چھوڑ دے گا؟ سر سلطان نے بلیک زیرو کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے میں شکوک و شبہات کا عنصر غالب اور شکستگی نمایاں تھی، جیسے کوئی مضبوط سہارے سے محروم ہو گیا ہو۔ او نو سر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلیک زیرو نے پر یقین لہجے میں کہا۔ تو پھر عمران کو سائنسدان بننے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا سیکرٹ سروس کے کام ختم ہو گئے ہیں؟ سر سلطان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے یہ سب کچھ عمران صاحب کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی، ورنہ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ سیکرٹ سروس کو خیر آباد کہہ دیں گے۔ بلیک زیرو نے توجہ پیش کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا۔ وہ نقلی وزیر داخلہ کے واقعے میں کاؤنٹر لیبارٹری کا ذکر گول کر گیا تھا۔ بہرحال تم اس سے رابطہ کرو اور پوچھو کہ یہ سب کیا ہے۔ میں بھی بات کرتا ہوں، سیکرٹ سروس میں عمران کی کیا حیثیت ہے یہ تم بہتر جانتے ہو اور میں بھی، لیکن سر عبد الرحمن کو اس کا علم نہیں اور نہ ہی بتایا جا سکتا ہے۔ سر سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں لیبارٹری رابطہ کر کے عمران صاحب سے کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ سر عبد الرحمن اپنے بیٹے کو چونکہ ایک کھلندڑے نوجوان کے طور پر ہی جانتے ہیں، اس لیے وہ ان کے سائنسدان بن کر کسی لیبارٹری میں کام کرنے کو بڑی اچیومنٹ سمجھ بیٹھے ہیں۔ بلیک زیرو نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا سر داور سے بات کرو گے؟ سر سلطان نے پوچھا۔ ان سے بھی رابطہ کرتا ہوں، لیکن سر عبد الرحمن تو بتا رہے تھے کہ یہ لیبارٹری ان کے انڈر نہیں ہے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، لیکن شاید ان سے وہاں کا رابطہ نمبر مل جائے۔ سر سلطان نے کسی پرخیال لہجے میں کہا۔ عمران صاحب نے اگر واپس آنے سے انکار کر دیا تو پھر مجھے خود وہاں جانا پڑے گا۔ بلیک زیرو نے کسی خدشے کے پیش نظر کہا۔ واپس کیسے نہیں آئے گا؟ تم مجھے بھی ساتھ لے جانا، اور پھر لیکن دانش منزل میں کون رہے گا؟ سر سلطان نے بات کرتے ہوئے اچانک چونک کر پوچھا۔ سلیمان کو چھوڑ جائیں گے؟ ویسے بھی وہ عمران صاحب سے کچھ ناراض ہے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ ناراض ہے؟ سلیمان بھی؟ وہ کیوں؟ سر سلطان نے حیران ہو کر پوچھا۔ سلیمان نے مجھے فون کیا تھا کہ یہ عمران صاحب کے لیبارٹری جانے سے پہلے کی بات ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ عمران صاحب کا رویہ اس کے ساتھ انتہائی توہین آمیز سا ہو گیا ہے۔ وہ بات بے بات اسے ٹوکتے اور ڈانٹتے ہیں۔ بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ڈانٹ ٹپٹ تو وہ پہلے بھی کرتا ہوگا، لیکن یہ توہین آمیز رویے کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سر سلطان نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں خود بھی نہیں سمجھ سکا۔ حیرت ہے، ہر طرف سے عمران صاحب کے غلط رویے کی شکایات مل رہی ہیں۔ اب دیکھیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بلیک زیرو نے چشم تصور سے کسی خیال پر ہنستے ہوئے کہا تو سر سلطان بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ اچھا، اگر ایسا کچھ ہو تو تم اسے مجھے تحریری شکایت لکھ کر دینا تاکہ سند رہے۔ سر سلطان کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوہ، کہیں آپ ہماری چیف کی ACR تو نہیں لکھ رہے؟ بلیک زیرو کے لہجے میں حیرت تھی۔ ارے نہیں بیٹا، X2 کے معاملے پر مجھے ایسا کچھ اختیار حاصل نہیں، یہ تو ذہنی دباؤ کی کیفیت میں محض ایک مذاق تھا۔ تمہاری جگہ عمران ہوتا تو اس جملے پر مجھے زج کر کے رکھ دیتا۔ سر سلطان نے پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بھی ہنس پڑا، اور پھر اس طرح کے چند جملوں کے تبادلے کے بعد سر سلطان کے خدا حافظ کہنے پر بلیک زیرو نے بھی ریسیور کریڈٹ پر رکھ دیا۔ پیٹر یاس کو کاؤنٹر میں پاک ایشیا کی خفیہ لیبارٹری میں آئے دوسرا روز تھا۔ اس دوران اس نے لیبارٹری کے مختلف حصوں کا وزٹ کیا تھا اور انتظامی افسران سے بھی ملاقات کی تھی۔ سب سے پہلے سیکیورٹی انچارج بریگیڈیئر انجم سے اس کی تفصیلی ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد لیبارٹری کے انتظامی انچارج ڈاکٹر محمود بھٹی نے اس سے ملاقات کی اور مختلف قسم کے سوالات کیے تھے، جس کے بعد ہی اسے کام کرنے کی اجازت ملی تھی۔ اگرچہ اس کی سفارش ملک کے وزیر اعظم نے کی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی اچھی طرح چھان پھٹک کی گئی۔ لیبارٹری میں پہلے ہی روز دوسرے سائنسدانوں تک اس کے فن کی مہارت کی بازگشت پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر محمود بھٹی اس کے کام سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ پیٹر یاس اس وقت گراؤنڈ فلور پر اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ اچانک انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ آفس لیبارٹری کے مین ہال کے اختتام پر تھا، جہاں دیگر سائنسدانوں اور انجینئرز کے لیے علیحدہ علیحدہ کمپاؤنڈ دفتر بنائے گئے تھے۔ ہیلو، ڈاکٹر علی عمران اسپیکنگ۔
पीटर यास ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए संजीदा लहजे में कहा, ब्रिगेडियर अंजुम बोल रहा हूँ मिस्टर अली इमरान, आप मेरे ऑफिस तशरीफ लाइए। सिक्योरिटी इंचार्ज ने भी संजीदा लहजे में कहा, क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन अभी मुकम्मल नहीं मिस्टर ब्रिगेडियर? पीटर यास ने मुंह बनाते हुए कहा, एक ज़रूरी सिलसिले में आपकी राय लेना थी, ब्रिगेडियर अंजुम ने कहा और राब्ता ख़त्म कर दिया। पीटर यास ने होठ चबाते हुए रिसीवर कर्डर पर रखा। वो थोड़ी देर कुर्सी पर बैठा कुछ सोचता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ और अपने ऑफिस से निकलकर लंबे लंबे ढाक भरता हुआ लेबोरेटरी के मेन हॉल के से निकलकर उस तरफ आ गया जहां सिक्योरिटी इंचार्ज बैठा था। ये लेबोरेटरी से कुछ फासले पर वाक़ एक बिल्डिंग थी जहां से लेबोरेटरी के मुख्तलिफ हिस्सों पर जदीद मशीनरी और सिक्योरिटी कैमरों की मदद से नज़र रखी जाती थी। पीटर यास कुछ देर के बाद ब्रिगेडियर अंजुम के ऑफिस पहुंच गया और रस्मी जुमलों के तबादले के बाद उसकी टेबल के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसने ये फासला लेबोरेटरी की मुहैया करदा जीप में किया था क्योंकि लेबोरेटरी एक वसी एरिया में फैली हुई थी। साइंसदानों को मुख्तलिफ शोबों और रिहाइश गाहों पर जाने के लिए गाड़ियाँ और ड्राइवर मुहैया किए गए थे। मिस्टर अली इमरान, आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है इसकी मेमोरी में एक नंबर ऐसा है जिस पर हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा। उधेड़ उम्र के ब्रिगेडियर ने पीटर यास पर नजरें गाड़ते हुए कहा तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। जी, क्या मतलब हुआ इस बात का? पीटर यास ने खनकार कर गला साफ करते हुए हैरान लहजे में पूछा। इस नंबर पर राब्ता तो हो रहा है लेकिन हमारा जदीद तरीन सर्चिंग सिस्टम इस बात का पता नहीं चला पाया कि ये नंबर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ब्रिगेडियर अंजुम ने पीटर यास की आंखों में बगौर झांकते हुए कहा, जैसे वहाँ कुछ तलाश कर रहा हो। ओह, बस इतनी सी बात है। देखिए ब्रिगेडियर, इससे पहले मैं सीक्रेट सर्विस के लिए बतौर फ्रीलांसर काम करता था। ये नंबर मेरे किसी साबका साथी का होगा, इसीलिए आपकी मशीनरी इसका सुराग नहीं लगा सकी। पीटर यास ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए वजाहत की। ये बात भी ठीक है। सॉरी, मैं भूल गया था कि आपका ताल्लुक मुल्क की खुफिया एजेंसी से रहा है। ब्रिगेडियर ने हुनकारा भरते हुए कहा, डोंट वरी, ऐसा हो जाता है। अब मुझे इजाज़त। पीटर यास ने सर हिलाते हुए कहा और कुर्सी के बाजुओं पर हाथ रख दिए जैसे उठने लगा हो। और हाँ, डॉक्टर गुलरेज को आप कब से जानते हैं? वो आपसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ लगते हैं। आप अक्सर उनके ऑफिस में भी आते जाते हैं। ब्रिगेडियर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसकी बात सुनकर पीटर यास ने दिल ही दिल में उसे दो चार मोटी मोटी गालियां दी। कमबख्त सिक्योरिटी के तमाम पहलुओं पर नजर रखे हुए था। ये पहले एक दूसरी मुल्क की लेबोरेटरी में काम करते थे, मेरा वहाँ आना जाना रहता था, इस तरह उनसे अच्छी दोस्ती हो गई। पीटर यास ने मुस्कुराते हुए कहा तो ब्रिगेडियर ने इस्बात में सर हिलाने पर वो मुस्कुराते हुए कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और सर के इशारे से सलाम का जवाब देते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसका रुख डॉक्टर गुलरेज के ऑफिस की तरफ था। थोड़ी देर के बाद वो उसके ऑफिस में पहुंच गया। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे थोड़ी देर पहले ब्रिगेडियर अंजुम का टेलीफोन आया था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। डॉक्टर गुलरेज ने कुर्सी से उठकर उसका इस्तकबाल करते हुए कहा और फिर उसके बैठते ही खुद भी अपनी नीचे संभाल ली। फिर तुमने क्या कहा? पीटर यास ने चौंकते हुए लहजे में पूछा। यही कि हम पहले भी एक लेबोरेटरी में मिल चुके हैं, डॉक्टर गुलरेज ने सादा से लहजे में कहा। तो पीटर यास ने एक तवील सांस लेते हुए मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। पीटर यास ने आगे की तरफ झुकते हुए धीमे लहजे में कहा, मिशन मुकम्मल करने से पहले मुझे मुकम्मल पेमेंट अदा करो। डॉक्टर गुलरेज ने माथे पर बल डालते हुए कहा, नहीं, उसूल के मुताबिक आधी रकम पहले और आधी बाद में। तुम्हारे साथ यही बात तय हुई थी। पीटर यास ने उसे आराम करते हुए धप्पड़ लाने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब रहा। ओके, लेकिन मुझे अभी तक रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र होने की इत्तला नहीं मिली। डॉक्टर गुलरेज ने नाराज़गी का इजहार किया तो पीटर यास ने अपने वॉलेट में से एक रसीद निकालकर उसके हवाले कर दी। ये क्या है? डॉक्टर गुलरेज ने रसीद पर झपट्टा मारा जैसे चील गोश्त पर झपटती है। उसने रसीद को उलट पुलट कर देखा, फिर मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए मुस्कुराने लगा। रसीद स्विट्जरलैंड के किसी बैंक की थी जिसके मुताबिक लाखों डॉलर क्रीमिया के किसी बैंक से ट्रांसफ़र हुए थे। गुड, ये हुई ना बात। अब मज़ा आएगा याशी करने का। डॉक्टर गुलरेज ने रसीद को बड़ी एहतियात के साथ अपने बटुए में रखते हुए जुमले का आखिरी हिस्सा ठहर ठहर कर और बड़े मसरत भरे अंदाज में अदा करते हुए कहा तो पीटर यास भी ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगा। हाँ, अब बताओ मुझे क्या करना होगा?
ڈاکٹر گلریز نے پیٹر یاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اسے بریف کرتے ہوئے کچھ ہدایات دینے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آپس میں مشن کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کرتے رہے، جس کے بعد پیٹر یاس اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن مشن مکمل کرنے کے بعد تم مجھے کب یہاں سے نکالو گے؟ تمہاری ساری بات چیت میں اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر گلریز نے اسے شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اس کے مکمل انتظامات کر لیے ہیں۔ یہاں سے نکلنے کے لیے ہم سیکیورٹی انچارج کے زیر استعمال رہنے والی اسپیشل گاڑی استعمال کریں گے جو بلٹ پروف بھی ہے اور بم پروف بھی۔ پیٹر یاس نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا تو وہ طویل سانس لیتے ہوئے مطمئن انداز میں سر ہلانے لگا۔ پیٹر یاس واپس اپنے آفس میں آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس کے آفس میں بیٹھے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ چند سیکنڈ شش و پنج میں رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر علی عمران اسپیکنگ، اس نے محتاط لہجے میں کہا۔ بریگیڈیئر انجم اسپیکنگ، دوسری طرف سے سیکیورٹی انچارج نے کہا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ جی بریگیڈیئر صاحب، اب پھر کوئی الجھن تو درپیش نہیں؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ چیف آف سیکریٹ سروس X2 آن دی لائن ہے، وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، میں کال ٹرانسفر کر رہا ہوں، بریگیڈیئر انجم نے کہا تو وہ بے اختیار کرسی سے اچھل پڑا۔ اوہ نو نو، ایسا مت کیجیے گا، اب میں سیکریٹ سروس چھوڑ چکا ہوں، ان سے کہہ دیجیے کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، پیٹر یاس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس نے بے اختیار اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو وہاں پسینے کے قطرے تھے۔ اسے خدشہ تھا کہ بات چیت کے دوران کہیں اس کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے، اس لیے اس نے کال اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ اگلے روز لنچ کے بعد ہال میں مختلف قسم کے تجربات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو وہ بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ لیبارٹری انچارج مختلف سائنسدانوں کے پاس آ کر ان سے ڈسکشن کر رہے تھے جب کسی کمپنی کے ماہرین کا ایک وفد وزٹ کرنے کے لیے آیا۔ پیٹر یاس نے انہیں سرسری سی نظر سے دیکھا اور نظر انداز کر دیا۔ اس وقت میں شامل لڑکی کے جملے اور عجیب و غریب رویے نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ جب کوئی بات سمجھ نہ آئی تو اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو ذہن سے نکالا اور واپس اپنے آفس میں آ کر بیٹھ گیا۔ مشن کے آخری حصے کو حتمی ٹچ دینے کے لیے اپنے بریف کیس میں مختلف چیزوں کو ایک خاص ترتیب سے رکھنے لگا۔ بلیک زیرو دانش مندر کے آپریشن روم میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ملک کے خلاف ایک انتہائی انجانی سازش تیار کی جا رہی تھی، لیکن وہ دشمن کے کارندوں تک پہنچ کر بھی ان کے اصل منصوبے کو تاحال جان نہیں پایا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ انکہی آنکھیں پاکیشیا کے سیکرٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور دشمن تیزی کے ساتھ اپنے پلان پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ اس نے کاؤنٹر لیبارٹری رابطہ کر کے عمران سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب سیکیورٹی انچارج بریگیڈیئر انجم نے بتایا کہ عمران آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اسے اس بات پر شدید غصہ آیا تھا کیونکہ یہ اس کی نہیں بلکہ X2 کی توہین تھی، اور وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر رہا تھا کہ عمران نے ایسا کیوں کیا ہے۔ کیا وہ سیکرٹ سروس کو سچ مچ چھوڑنا چاہتا ہے؟ لیکن اس خیال کو اس کے دل نے تسلیم نہیں کیا۔ بلیک زیرو اسی شش و پنج اور کشمکش میں کرسی سے اٹھ کر آپریشن روم میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ لیکن عمران صاحب کو مجھ سے بات تو کرنی چاہیے تھی، بلیک زیرو حیرت بھرے انداز میں بڑبڑایا۔ کافی غور و غوص کے بعد اس کی الجھن ختم نہ ہوئی۔ میرے بحیثیت X2 کال کرنے پر وہ انکار تو نہیں کر سکتا تھا، بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے سوچا، اور پھر ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح سے اس کے ذہن میں آیا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ مائی گاڈ، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، بلیک زیرو نے سوچا، اور یہ خیال آتے ہی اس کا چہرہ ایک امکانی تصور کے اندیشے سے دھواں دھواں ہو گیا۔ اس نے ایک جھرجھری سی لی اور پھر ہوش کی کیفیت میں واپس آ گیا۔ اس نے جلدی سے ٹیبل پر رکھے سبز رنگ کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور جولیا کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ چند سیکنڈ گھنٹی بجتی رہی، پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ جولیا اسپیکنگ، رابطہ قائم ہوتے ہی آواز سنائی دی۔ X2، بلیک زیرو کا لہجہ عام حالات سے کچھ زیادہ ہی سرد تھا۔ یس سر، جولیا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمام ممبرز کو فوراً ہدایت کر دو کہ وہ عمران کے کسی کام میں ذاتی طور پر کوئی تعاون نہ کریں، اور وہ جہاں نظر آئے اس کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا۔ باس، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جولیا نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران مشکوک ہو چکا ہے، تمام ممبرز اپنی رہائش گاہیں فوری طور پر تبدیل کر لیں۔ اٹ از مائی آرڈر۔ بلیک زیرو کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ مشکوک اور عمران چیف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جولیا کے لہجے میں شدید حیرت اونت کر آئی۔ میں اپنے آرڈر دہرایا نہیں کرتا،
بلیک زیرو نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ باس کچھ وضاحت کیجیے۔ جولیا کا لہجہ رو دینے والا تھا۔ یقیناً اسے ایکسٹرو کی بات سے شدید شوق پہنچا تھا، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چیف اسے کبھی اس قسم کا حکم بھی دے سکتا ہے، اور وہ بھی عمران کے بارے میں۔ مختلف مقامات سے ایسی اطلاعات ملی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ عمران کی سرگرمیاں ملک کی سلامتی کے خلاف ہو سکتی ہیں، اور مجھے بلیک زیرو نے کہنا شروع کیا تو جولیا نے اس کی بات مکمل ہونے نہ دی۔ یہ ناممکن ہے چیف، عمران ملک کی سلامتی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی جان تو دے سکتا ہے، لیکن اس کی سرگرمیاں وطن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ جولیا نے جذباتی لہجے میں تیز تیز بات کرتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ وہ جولیا کے عمران کے بارے میں جذبات سے بخوبی آگاہ تھا۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی جولیا، بلیک زیرو نے سرد لہجے میں کہا۔ یس چیف، جولیا نے بمشکل یہ جملہ مکمل کیا اور خود کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھا، ورنہ عمران کے بارے میں ایسے ریمارکس پر وہ ایکسٹرو کو کھری کھری سنانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ جولیا سمجھ گئی تھی کہ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے رد عمل کا چیف نے برا منایا ہے، اور پروٹوکول کے لحاظ سے بھی غلط تھا۔ کچھ شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عمران کے روپ میں کسی دشمن ایجنٹ نے سر عبد الرحمان سے ملاقات کی اور فلیٹ پر بھی سلیمان کے ساتھ رہا، لیکن حیرت انگیز طور پر دونوں سے پہچان نہیں پائے۔ بلیک زیرو نے انکشاف کیا تو جولیا بے اختیار چونک اٹھی اور اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ اوہ باس، آپ اس لیے کہہ رہے تھے کہ جولیا نے کہنا شروع کیا۔ اب اس کا لہجہ قدرے سنبھلا ہوا تھا۔ ہاں، سر عبد الرحمان اور سلیمان نے البتہ عمران کے رویے میں غیر معمولی تبدیلی کا ذکر کیا ہے کہ وہ بے حد سنجیدہ ہو چکا ہے، جو ممکن ہی نہیں۔ بلیک زیرو نے جولیا کی بات کاٹتے ہوئے اسے بتایا۔ یس چیف، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو کیا عمران؟ جولیا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اس بارے میں شبہ ہے کہ نامعلوم دشمن نے عمران کو اغوا کر لیا ہے، بلیک زیرو نے جلدی سے کہا تو اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ جولیا جو بات کہتے کہتے رک گئی تھی، اسے بلیک زیرو کے دل نے بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو پھر اس نقلی عمران کو فوراً گرفتار کر لینا چاہیے، جولیا نے مستعدی سے کہا۔ اس کا لہجہ پرجوش تھا۔ وہ ایک سائنسدان کے روپ دھار کر پاک ایشیا کی خفیہ لیبارٹری میں چلا گیا ہے، بلیک زیرو نے اسے بتایا۔ صورتحال کی نزاکت اور ممکنہ خدشات کی وجہ سے وہ اسے حالات سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ تو کیا کوئی کیس شروع ہو چکا ہے باس؟ جولیا کے منہ سے بے اختیار نکلا تو بلیک زیرو کا پارا چڑھ گیا۔ تم کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہو جولیا، سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف ہو، حالات کا فوری تجزیہ کیا کرو، بلیک زیرو نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اسے جولیا کی سادہ لوہی پر سچ مچ غصہ آ گیا تھا۔ سوری سر، جولیا نے فوراً ہی معذرت خواہانہ انداز اپناتے ہوئے کہا۔ دشمن اپنا مشن مکمل کرنے سے پہلے اسے آشکار نہیں کرتا۔ اگر وہ عمران کا روپ دھار کر ہمارے درمیان گھس آیا ہے تو اسے چھٹی کا دودھ یاد دلانا آپ لوگوں کا کام ہے۔ تم صفدر اور تنویر کو اسٹینڈ بائی رہنے کا حکم دو، انہیں پلاننگ کے تحت لیبارٹری میں بھیجا جائے گا۔ مشن کو تم لیڈ کرو گی، میرے اگلے آرڈر کا انتظار کرو۔ بلیک زیرو نے یہ احکامات دینے کے بعد رابطہ ختم کر دیا۔ وہ ممبران کو لیبارٹری میں بھیجنے سے پہلے کچھ ضروری انتظامات کرنا چاہتا تھا۔ بلو کلر کی جیپ، جس پر کسی سائنسی ادارے کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، تیزی کے ساتھ کاؤنٹر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر، جبکہ سائڈ سیٹ پر صفدر برجمان تھا۔ عقب میں جولیا بیٹھی تھی۔ ایکسٹرو نے جولیا کو مکمل بریفنگ کے بعد عمران کی سرگرمیاں واچ کرنے کے لیے لیبارٹری میں بھیجنے کے انتظامات کیے تھے، جس کے لیے انہیں پرائم منسٹر کی طرف سے خصوصی اجازت نامے بھی مل گئے تھے، اور اب وہ لیبارٹری کو سائنسی سامان فراہم کرنے والے ادارے کی طرف سے بھیجے گئے ماہرین کے طور پر وہاں جا رہے تھے، تاکہ مختلف مشینوں کے ورک کی کارکردگی کا جائزہ لے کر رپورٹ تیار کریں۔ جولیا کا خیال تھا کہ شاید چیف انہیں بطور سائنسدان وہاں بھجوائے گا، لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ ایکسٹرو کا فیصلہ ٹھیک تھا، کیونکہ ان کے لیے سائنسدان کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل تھا اور وہ فوراً ہی ایکسپوز ہو سکتے تھے۔ وہ الگ صبح دارالحکومت سے چلے تھے اور وہ صبح کے 9 بج رہے تھے جب وہ کاؤنٹر کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں سیکیورٹی کے مختلف انتظامات کیے گئے تھے، لیکن خصوصی پاس کی وجہ سے انہیں فوراً کلیئر کر دیا گیا۔ کیا تمہیں یقین ہے جولیا کہ کاؤنٹر کی لیبارٹری والا علی عمران نکلی ہے؟ تنویر نے کہا تو جولیا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات تھے، جبکہ صفدر کے ہونٹوں پر یہ جملہ سن کر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ چیف نے جو کچھ بتایا ہے اس کے بعد تو کچھ لگتا ایسا ہی ہے۔
جولیا نے تنویر کی بات پر کنفیوز ہو کر کہا، مطلب یہ ہے کہ تمہیں 100% یقین نہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نقلی علی عمران نہ ہو۔ تنویر نے گردن موڑ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نروسی ہو کر صفدر کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ جولیا نے کچھ کہنا چاہا مگر جملہ مکمل نہ کر سکی اور اپنے سر کو سیٹ کے ساتھ ٹکا کر تیز تیز سانس لینے لگی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو تنویر؟ جولیا کی یہ حالت دیکھ کر صفدر نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ عمران جیسے شخص کو بدلتے دیر نہیں لگتی، یہی بات میں جولیا کو سمجھانا چاہتا ہوں، مگر یہ… تنویر نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے کہا اور ایک موڑ موڑ کر وہ اسے آگے بڑھاتا گیا۔ تو تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تنویر۔ جولیا روحانسی ہو گئی، اسے یقیناً تنویر کی بات سے دکھ پہنچا تھا۔ کم آن جولیا، تنویر دراصل اس سچویشن کو انجوائے کر رہا ہے، اسی لیے ایسی باتیں کر رہا ہے، تم بھی اسے انجوائے کرو۔ صفدر نے ماحول کے تناؤ کو کم کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا تو جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی، جبکہ تنویر کا منہ بن گیا۔ لو اور سنو، اچھے مشورے کی تو کوئی قدر ہی نہیں کرتا، تنویر نے وار خالی جاتا دیکھ کر کہا۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھو، میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہوں، جولیا نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ تم لوگ کچھ بھی کہو لیکن چیف نے بھی اسے مشکوک قرار دے دیا ہے اور ہمیں اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہے، تو پھر ضرور دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ تم خود ہی سوچو کہ بھلا X2 ایسا حکم دے سکتا ہے، اور وہ بھی عمران کے بارے میں۔ تنویر نے اسٹیئرنگ کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے کہا۔ وہ گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ بڑی تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میرے خیال میں وہ نقلی علی عمران ہی ہے، کیونکہ سلیمان اور سر عبد الرحمن نے اس کے رویے کی تبدیلی کی نشاندہی کی ہے، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ نقلی ہے تو پھر عمران صاحب کی زندگی کو شدید خطرہ ہے، ہمیں فوراً اسے چھانپ لینا چاہیے۔ صفدر نے سیٹ پر بے چینی کے ساتھ پہلو بدلتے ہوئے کہا، عمران کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں، اگر سیکرٹ آئی نے اسے اغوا کیا ہے اور یہ واقعی نقلی ہے تو عمران کے بجائے وہ خود خطرے میں ہے۔ تنویر نے فوراً ہی کہا اور اس کی ذہنی رو بدلنے پر جولیا اور صفدر کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ چیف نے کہا تھا کہ فی الحال عمران کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے، جولیا نے انہیں دوبارہ یاد دلاتے ہوئے کہا۔ باس بھی بعض اوقات مشکل میں ڈال دیتا ہے، اب دشمن سامنے ہے تو اسے قابو کرنے میں بھلا کیا امر مانے ہے، تنویر نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ اگر وہ واقعی عمران صاحب ہوئے تو ہمارا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے، صفدر نے کھسیانہ سا ہو کر اپنی ہی بات کو بدلتے ہوئے کہا، اور جولیا اور تنویر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیے جیسے اس کی بات کی تائید کر رہے ہوں، اور پھر اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے وہ لیبارٹری کے مین انٹرنس وے پر پہنچ گئے۔ یہاں وقفے وقفے سے اسپیڈ بریکر بنے ہوئے تھے، جہاں 3 سے 4 چیک پوسٹیں قائم تھیں۔ پہلی چیک پوسٹ کراس کرنے سے پہلے ان کی اچھی طرح تلاشی لی گئی، جس کے بعد بیریئر اٹھا لیا گیا تو تنویر نے جیپ آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ لیبارٹری کے ایریا میں داخل ہو چکے تھے۔ جیپ انہوں نے مخصوص پارکنگ میں کھڑی کر دی اور استقبالیہ پر پہنچ گئے، جہاں ان کے بارے میں پہلے سے احکامات پہنچ چکے تھے اور انہیں وہاں سے لیبارٹری کی اپنی گاڑی میں سیکورٹی انچارج کے آفس میں پہنچا دیا گیا، جہاں بریگیڈیئر انجم نے ان کا استقبال کیا۔ رسمی گفتگو کے بعد انہوں نے وزیر اعظم کے خصوصی پاسز دکھائے تو سیکورٹی انچارج نے انہیں دیکھ کر اوکے کیا اور حکومتی ہدایت کی روشنی میں انہیں ریڈ پاسز جاری کر دیے۔ اب وہ لیبارٹری کے تمام شعبوں میں کہیں بھی آ جا سکتے تھے۔ انہیں ریڈ پاسز جاری کرتے ہوئے سیکورٹی انچارج نے قدرے سست روی سے کام لیا تھا اور اس کے چہرے پر حیرت اور الجھن کے تاثرات تھے، جس سے وہ تینوں محظوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لگتا ہے آپ نے پہلی مرتبہ ریڈ پاسز جاری کیے ہیں، کیونکہ میں آپ کے چہرے اور آنکھوں میں حیرت دیکھ رہا ہوں، صفدر نے بریگیڈیئر انجم کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں صفدر صاحب، آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کو پوری لیبارٹری میں گھومنے کی اجازت ملی ہو، یقین جانیے آپ پہلے لوگ ہیں، سیکورٹی انچارج نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ معاف کیجیے گا، ہم یہاں گھومنے نہیں آئے بلکہ لیبارٹری کی مختلف مشینوں کی کارکردگی اور یہاں کے موسم کے ان پر اثرات کا جائزہ لینے آئے ہیں، صفدر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری، میرا یہی مطلب تھا، دراصل میں ان محترمہ کی وجہ سے کچھ کنفیوز ہو گیا تھا، سیکورٹی انچارج نے معذرت خواہانہ لہجے میں جولیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ جولیا کو غیر ملکی سمجھ رہا ہے۔ یہ ہماری انچارج ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جولیا اب پاکیشیا کی شہری ہیں، تنویر نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا تو بریگیڈیئر انجم نے اس بات میں سر ہلایا
जैसे अब बात उसकी समझ में आ गई हो। आप लेबोरेटरी का विजिट कब शुरू करेंगे? मैं चाहता हूँ कि आपके साथ रहूँ ताकि साथ साथ ब्रीफिंग भी दी जा सके। ब्रिगेडियर गालिबन उन्हें अकेला छोड़ने के मूड में नहीं था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और बेख्तियार हंस पड़े। यहाँ एक नए साइंसदान आए हैं, डॉक्टर अली इमरान। हम उनसे भी मिलना चाहते हैं। जूलिया ने, जो अब तक खामोशी से ये गुफ्तगू सुन रही थी, कहा तो सिक्योरिटी इंचार्ज चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा, जबकि तनवीर और सफदर एक दूसरे को मायने खेज नजरों से देखते हुए जेरे लब मुस्कुरा दिए थे। आप उन्हें जानती हैं? ब्रिगेडियर अंजुम ने पूछा। हाँ, कुछ कुछ, जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। और अब मुकम्मल तौर पर जानना चाहती हैं? तनवीर ने तंजिया लहजे में लुकमा देते हुए कहा तो सफदर का बेख्तियार कह कहा निकल गया, जबकि जूलिया ने गजबनाक नजरों से तनवीर और सफदर को देखा मगर खामोश रही। सिक्योरिटी इंचार्ज की आंखों में उलझन थी, लेकिन उसने भी मजीद कोई सवाल नहीं किया। ब्रिगेडियर, आप हमें लेबोरेटरी के बारे में ब्रीफिंग दे दें, हम खुद ही उसका विजिट कर लेंगे और जो कुछ चेक करना होगा वो भी कर लेंगे। इस तरह आप भी इजी रहेंगे और हम भी, सफदर ने संजीदगिया होते हुए कहा तो सिक्योरिटी इंचार्ज ने इस बात में सर हिला दिया। ओके, आप अगर इस तरह मुनासिब समझते हैं तो ठीक है, ब्रिगेडियर अंजुम ने कहा और अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। जूलिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, मगर उसे ऑफिस की एक अलमारी की तरफ बढ़ता हुआ देखकर खामोश हो गई। सिक्योरिटी इंचार्ज ने खुफिया तरीके से अलमारी को खोला, जिसे वो समझने से कासिर रहे। फिर उसने एक बड़ा सा नक्शा लाकर मेज पर फैला दिया और उन्हें लेबोरेटरी के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बताने लगा। उन्होंने उससे कुछ सवालात भी किए, जिसके बाद सिक्योरिटी इंचार्ज ने नक्शा वापस अलमारी में रख दिया और अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। इसी दौरान एक मुलाजिम ने कमरे में दाखिल होकर उन्हें चाय पेश की। वो अपनी जिसामत से मुलाजिम कम और कमांडो ज़्यादा लग रहा था। वो समझ गए थे कि ये भी सिक्योरिटी का ही हिस्सा है। आप मशीनों से ज़्यादा अली इमरान के बारे में पूछ रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? ब्रिगेडियर अंजुम ने हैरान होकर कहा। दरअसल हमारी उनसे पुरानी शनासाई है, तनवीर ने कहा और अपने सामने रखा हुआ चाय का कप उठाकर उसकी चुस्कियां लेने लगा। लंच का टाइम हो रहा है, काम शुरू करने से पहले आप खाना मेरे साथ ही खाइए। सिक्योरिटी इंचार्ज ने उन्हें बाकायदा दावत देते हुए कहा। दावत में अगर अली इमरान भी शामिल हो जाएं तो खाने का लुत्फ दुबाला हो जाएगा, सफदर ने कहा तो तनवीर का मुंह बेख्तियार बन गया। जूलिया और सफदर ने मुस्कुराते हुए अपने कप उठा लिए थे। हाँ, क्यों नहीं, मैं उन्हें अभी आगाह कर देता हूँ, ब्रिगेडियर अंजुम ने कहा और इंतकाम की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि जूलिया ने उसे इशारे से मना कर दिया। नहीं, फिलहाल रहने दें, हम उसे सरप्राइज देना चाहते हैं, जूलिया ने कुर्सी से उठते हुए कहा तो सिक्योरिटी इंचार्ज ऑलराइट कहते हुए रुक गया। थोड़ी देर के बाद वो लंच से फारिग होकर लेबोरेटरी का राउंड लगाने के लिए निकल पड़े। लेबोरेटरी चूँकि वसी एरिया में फैली हुई थी, इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में जाने के लिए जीप इस्तेमाल करने का फैसला किया था। मेरे ख्याल में हमें मेकअप कर लेना चाहिए, जूलिया ने अचानक कहा तो सफदर और तनवीर चौंक कर उसकी तरफ हैरत से देखने लगे। लेकिन क्यों? मेरे ख्याल में तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सफदर ने वजाहत तलब नज़रों से जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। ज़रूरत है सफदर, अगर वो इमरान ही है तो हमें मेकअप में भी पहचान लेगा, वरना नहीं, जूलिया ने कहा तो सफदर और तनवीर की आंखों में उसके लिए तहसीन के तासुरात उभर आए। वो दोनों इतनी सादा सी बात नज़रअंदाज कर बैठे थे। गुड, ये ठीक रहेगा, तनवीर ने खुलकर जूलिया की तारीफ करते हुए कहा और अपने साथ लाए एक ब्रीफकेस के खुफिया खानों में से 3 मास्क मेकअप निकाल लिए। तीनों ने मास्क मेकअप किया और उस तरफ रवाना हो गए जहां इमरान की ड्यूटी थी। जीप तनवीर ही ड्राइव कर रहा था। लेबोरेटरी के ड्राइवर को उन्होंने वापस भेज दिया था। थोड़ी देर के बाद जब वो लेबोरेटरी के उस हिस्से में पहुंच गए जहां रिपोर्ट्स की तैयारी के मुख्तलिफ तजर्बात किए जा रहे थे, यहाँ एंट्रेंस से पहले उन्हें खुसूसी पासेस दिखाना पड़े, जबकि लेबोरेटरी में दाखिले से पहले तलाशी के मराहिल भी से गुजरना पड़ा था। उन्हें बताया गया था कि ये मामूल की सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। ये एक काफ़ी बड़ा हॉल था जहाँ मुख्तलिफ किस्म की मशीनें नस्ब थीं। तीनों ने इधर उधर देखा तो उन्हें एक कोने में इमरान भी नजर आ गया। वो किसी साइंसदान के साथ किसी मसले पर बहस कर रहा था। इस दौरान बाद अफराद ने उन्हें देखकर अपना काम छोड़ दिया और हैरत भरे अंदाज में उनकी तरफ देखने लगे थे, लेकिन वो उन्हें नज़रअंदाज करते हुए उस तरफ को बढ़े जहाँ इमरान मौजूद था। जूलिया, ठहरो, सफदर ने जूलिया को तेजी से इमरान की तरफ बढ़ते हुए देखकर कहा तो वो ठिठक कर रुक गई और मुड़कर सवालिया नज़रों से देखने लगी। क्या हुआ, रुक क्यों गए हो? तनवीर ने भी हैरान लहजे में पूछा।
ہم تینوں بھی عمران صاحب کے سامنے نہیں جائیں گے، ہم یہیں مشینیں چیک کریں گے، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ جولیا اور صفدر کے منہ سے مختلف انداز میں ایک ہی جملہ نکلا، جس پر صفدر دھیرے سے مسکراتے ہوئے اس طرف بڑھ گیا جہاں اس کے خیال میں انچارج سائنسدان ہو سکتا تھا۔ جولیا اور تنویر بھی اس کی پیروی کرنے لگے۔ انچارج سائنسدان کو سیکیورٹی انچارج شاید اس بارے میں اطلاع دے چکا تھا، اسی لیے وہ اس سے بڑے اچھے انداز میں ملا تھا۔ مجھے ڈاکٹر رابرٹ کہتے ہیں، انچارج سائنسدان نے الیکس الیک کے بعد اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ آپ روبوٹ کا علاج کرتے ہیں؟ صفدر نے کہا تو انچارج سائنسدان کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ یہ لقب مجھے میرے دوست ڈاکٹروں نے دیا ہے، ان کے خیال میں روبوٹ کا پاکیشیا میں سب سے بہترین سائنسدان ہوں۔ ویسے میرا نام ڈاکٹر محمود بھٹی ہے، ڈاکٹر روبوٹ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ سائنسدان بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں، پھر آپ خوش مزاج کیسے ہو گئے؟ جولیا نے بے اختیار کہا تو ڈاکٹر رابرٹ کہا لگا کر ہنس پڑے۔ ارے نہیں بھائی، یہ باتیں بس یوں ہی مشہور کر دی گئی ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ سائنس ایک خشک مضمون ہے، لیکن اگر دوسرے پہلوؤں سے دیکھیں تو بے حد دلچسپ بھی ہے، ڈاکٹر محمود بھٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مس جولیا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وضاحت نہ کرتے تو آپ کو سائنسدان نہیں بلکہ روبوٹ ہی سمجھ بیٹھتی جو خوش مزاجی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تنویر کا موڈ اچھا تھا، اس کا دلچسپ جملہ سن کر ڈاکٹر محمود بھٹی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا، جبکہ جولیا اور صفدر زیر لب مسکرانے لگے۔ ان کے قریب ہی اپنے کام میں مصروف دوسرے سائنسدان اور انجینئرز سر اٹھا کر انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر اسی طرح کی دلچسپ گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر روبوٹ انہیں ہال سے ملکہ آفس میں لے آیا، جہاں مختلف مشینوں کی کارکردگی کے بارے میں انہیں بتایا گیا۔ ایکس 2 نے چونکہ ایک ماہر کے ذریعے انہیں اس بارے میں خصوصی بریفنگ دلائی تھی، اس لیے وہ اس کے بارے میں مختلف پہلوؤں پر بات چیت بڑے اعتماد کے ساتھ کر رہے تھے۔ یہاں سے ہال کا منظر دروازے میں لگے شیشے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ گفتگو کے دوران جولیا نے چند مرتبہ سر کو گھما کر ہال کی طرف دیکھا تو انچارج سائنسدان سے رہا نہیں گیا۔ آپ ہال میں کوئی خاص چیز تلاش کر رہی ہیں؟ دوستوں، یہ تھا عمران سیریز کے بالکل نئے ناول سیکرٹ آئی کا تیسرا حصہ۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی رائے سے ضرور مطلع کیجیے گا، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل سحر وائس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری طرف سے آنے والے ناولز آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔